الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ برادران اسلام، کل محبت اہل بیت اور اس کے تقاضوں پر بات کی تھی۔ تو محبت اہل بیت کے جو تقاضے ہیں ان میں سے ایک یہ تھا کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کو فالو کیا جائے، ان کی تعلیمات کو اپنایا جائے، ان کی سیرتوں کو پڑھا جائے اور انہیں رہنما بنایا جائے، ان سے روشنی حاصل کی جائے۔ تو اسی حوالے سے آج چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں اہل بیت اطہار کے، اور بالخصوص پنج تن پاک ان کے۔ اور وہ جو واقعات پیش کرنے ہیں ان کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی سے ہے، باہمی رشتوں سے ہے کہ رشتوں کا احترام کس طرح ہوتا ہے، اور اہل بیت اطہار خانوادہ نبوت وہاں رشتوں کا کتنا لحاظ تھا۔ پہلا واقعہ والدین کی محبت۔ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باہمی رشتہ کیسا تھا، بیٹی اپنے والد کے ساتھ کتنی محبت کرتی تھی۔ روایت میں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ کئی دن گزر جاتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آپ شدید فاقوں میں تھے۔ تو آپ اپنے اہل بیت اطہار، اپنے ازواج مطہرات کے گھر گئے، وہاں سے کچھ پتہ کیا، انہوں نے کہا یہاں تو کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے۔ پھر اپنی بیٹی سیدہ طیبہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے، وہاں سے پتہ کیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے کھانے کو، میں بھی بھوکی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ کہتی ہیں کہ ابھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تھے تو تھوڑی دیر بعد میری کسی پڑوسن نے 2 روٹیاں اور گوشت کا ایک ٹکڑا میری طرف بھیجا ہدیہ کے طور پر۔ کہتے ہیں جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے سوچا کہ میرے بچوں کو بھی ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے، لیکن میں یہ اپنے والد گرامی کے لیے وقف کروں گی، میں کچھ نہیں لوں گی، میرے بیٹے کچھ نہیں لیں گے، میں اپنے والد کے لیے اسے چھپا کے میں نے رکھ دیا، ایک پیالے میں رکھا، اس کو کور کر دیا، اور پھر حضرت امام حسن اور امام حسین کو بھیجا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی لے آؤ، کیا ہے تمہارے پاس کھانے کے لیے؟ تو کہتی ہیں جب میں اس پیالے کے پاس گئی نا جس میں نے 2 روٹیاں اور ایک گوشت کا ٹکڑا رکھا تھا، تو دیکھا کہ وہ گوشت سے اور روٹیوں سے بھرا پڑا ہے، اس میں اتنی برکت آ گئی ہے کہ میں مبہوت ہو کر رہ گئی، حیران ہو گئی۔ پھر میں نے سوچا جی اللہ کی برکت ہے، اللہ کی عطا ہے۔ میں نے وہ اٹھایا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئی۔ آپ نے پوچھا این لکے ھذا یا بنیۃ، اے بیٹی یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو کہتے میں نے عرض کیا ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری پیاری بیٹی، تیرا بھی وہی معاملہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم کا تھا
کہ ان کے پاس بھی جب کوئی رزق اللہ کی طرف سے آتا تھا، کوئی پوچھتا تھا کہ مریم کہاں سے آیا، تو وہ کہتی تھی ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو پھر وہ کھانا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سارے گھر والوں نے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے کھایا، اور ساروں نے کھا لی اور پیالہ اسی طرح بھرا ہوا ہے۔ تو سیدہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے اپنے پڑوسیوں میں وہ تقسیم کیا اور انہوں نے بھی سیر ہو کر کھایا۔ تو یہ برکت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، کہ بیٹی نے اپنے باپ کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، اپنے بیٹوں کو قربان کیا، ان کا حصہ بھی اپنے والد گرامی کے لیے رکھ لیا کہ وہ کئی دنوں سے بھوکے ہیں، انہیں کچھ نہیں ملا، ان کا حق پہلے ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے، اور وہ ہے میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم، آپ جانتے ہیں کہ وہ میاں بیوی تھے۔ تو ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے گھر تشریف لائے تو آوازیں آ رہی تھی، ہنس رہے تھے دونوں، لیکن جب آپ سامنے آئے تو دونوں خاموش ہو گئے ادب کی وجہ سے، گفتگو بند کر دی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا معاملہ ہے، آپ ہنس رہے تھے، بڑے خوش تھے اور اب خاموش ہو گئے ہیں؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی المرتضیٰ کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے ہیں انا احب الی رسول اللہ منک، کہ فاطمہ تم سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ پیارا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں تم سے زیادہ پیارا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لیکن میں کہتی ہوں انا احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منک، نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ پیاری۔ یعنی یہ ہماری بات ہو رہی تھی اور اس پر تکرار ہو رہی تھی۔ علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ میرے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں، میں کہتی ہوں نہیں، میرے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا بنیۃ لک رقۃ الولد وعلی اعز علی منک، اے فاطمہ تم میری بیٹی ہو اس لیے مجھے بڑی پیاری ہو، لیکن علی کی عزت میں تم سے زیادہ کرتا ہوں، پیار تم سے زیادہ ہے، لیکن عزت علی المرتضیٰ کی میں زیادہ کرتا ہوں، وہ میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں، اور اس کے اسلام کے لیے بڑے کارنامے ہیں تو ان کی میں زیادہ عزت کرتا ہوں، لیکن پیار تم سے زیادہ ہے کیونکہ تم میری بیٹی ہو۔ اس کے بعد بھائیوں کے باہمی تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ چھوٹے بھائیوں کو بڑے بھائیوں کی رسپیکٹ کس طرح کرنی چاہیے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین باہمی رنجش ہو گئی، کسی وجہ سے بول چال بند ہو گیا، کئی دنوں تک ایک دوسرے سے بولے نہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے سے کٹ آف نہیں ہونا چاہیے، تو غالباً تیسرا دن تھا، تو حضرت امام حسن چل کر حضرت امام حسین کے گھر گئے، انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا تو فرمانے لگے حسین تو چھوٹا تھا، میں انتظار کر رہا تھا کہ تو آئے گا، تیرا حق بنتا تھا کہ تو میری طرف آتا،
لیکن تو نہیں آیا، میں آج تمہاری طرف چل کے آیا ہوں۔ تو حضرت امام حسین نے جواب دیا، بھائی جان جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ تمہارا حق تھا، لیکن مجھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آئی۔ آپ نے فرمایا کہ باہم کٹ آف نہیں ہونا چاہیے، اور جب دو بندے ایک دوسرے سے قطع تعلقی کر لیتے ہیں پھر جو پہل کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے۔ تو میں چاہتا تھا کہ میرا بڑا بھائی آئے، پہل کرے، اسے یہ مقام نصیب ہو، یہ جنت کی بشارت اس کے لیے ہو، اس لیے میں رکا ہوا تھا۔ ورنہ میں بھی کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ بھائی کے پاس جاؤں، لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ بشارت تمہارے لیے ہو کہ جو پہل کرے گا اسے اللہ سبحانہ و تعالی جنت کی بشارت دیتا ہے۔ اب آخر میں ایک اور بات وہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ہمارے ملازم ہوتے ہیں، دیگر کاروباری لوگ ہیں، ان کے ہاں ملازم ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کا نام آتا ہے۔ کسی روایت میں امام حسن کا نام ہے، کہیں امام حسین کا نام ہے کہ ان کا کوئی ملازم تھا، غلام تھا، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، کھانا کھلا رہے تھے تو شوربے کا بھرا ہوا پیالہ گرم وہ امام صاحب پر گر پڑا۔ کہیں یہ الفاظ ہیں اور کہیں ہے کہ وضو کرا رہے تھے تو لوٹا اٹھایا تو وہ حضرت امام حسن کے منہ پر لگا، دانتوں پر لگا، غالباً دانت ٹوٹ گئے، جو بھی ہوا تکلیف بہت ہوئی، تو غصہ آیا، غصے سے اس طرح اس کی طرف دیکھا نا جلال سے، تو وہ نوکر تھا، لیکن اس وقت کے نوکر بھی آج کے آقاؤں سے بہتر ہوتے تھے۔ آج کے آقا، آج کے جو مالک ہیں وہ نوکروں پہ قربان، وہ بھی قرآن کے عالم اور حافظ ہوا کرتے تھے، جانتے تھے کہ امام حسن امام حسین ان کا مزاج کیا ہے۔ جب غصے سے دیکھا نا تو انہوں نے آگے سے قرآن کی آیت پڑھی، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ کے بندے غصہ پی جاتے ہیں۔ غلام نے یہ آیت پڑھی، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ کے بندے غصہ پی جاتے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا، قَظَمْتُ غَیظِی، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اب غلام نے دیکھا کہ دریائے رحمت جوش پر ہے تو اس نے آگے پڑھی، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی صرف غصہ پی لینا یہی کافی نہیں ہے، دل سے معاف کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، عفوت عنک، میں نے تمہیں معاف کیا۔ غلام آگے بڑھا، اس نے آیہ کریمہ مکمل کر دی، واللہ یحب المحسنین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا، جا، میں نے تمہیں آزاد کیا اور تم پر احسان کیا۔ اب یہ ایک غلام کے ساتھ، کمزور کے ساتھ، ماتحت کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ قرآن پاک پر کس طرح عمل ہو رہا ہے۔ ایک طرف الفاظ پڑھے جا رہے ہیں، دوسری طرف عین اسی وقت اس پر عمل ہو رہا ہے۔ ادھر قرآن پاک کے الفاظ آتے ہیں، ادھر اس کی عملی تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے قرآن پاک پر عمل کرنے کا انداز اہل بیت اطہار کا، خانوادہ نبوت کا۔ ایک اور چھوٹا سا واقعہ یاد آیا، وہ بھی بتا دوں، اور وہ بھی اسی حوالے سے ہے۔ ہم باہمی مل کر رہتے ہیں، انسان سوشل اینیمل ہے، اکٹھے رہتے ہیں، جہاں ہم مساجد میں بھی آتے جاتے ہیں تو بعض دفعہ باہمی معاملات میں کہیں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس اختلاف کو کس طرح حل کرنا ہے، دین کی تبلیغ کس طرح کرنی ہے، کسی کو کوئی مسئلہ بتانا ہے تو وہ کس طرح بتانا ہے۔
تو حضرت امام حسن اور امام حسین کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں کھیل رہے تھے یا کچھ بھی کر رہے تھے، تو وہاں ایک بزرگ آیا، دیہاتی تھا، وہ وضو کر رہا تھا. اسے دیکھا کہ بابا جی وضو ٹھیک نہیں کر رہے. اب سوچا اگر بابا جی کو یوں ٹوکیں بتائیں تو اچھا نہیں لگتا، بزرگ ہے، سفید ریش ہے، ان کی عزت نفس مجروح ہوگی، یوں بتانا بھی ٹھیک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بتانا بھی ضروری ہے، یہ ہمارے خانوادہ کی یہ وراثت ہے کہ دین ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے. تو دونوں بھائی باہم مشورہ کرنے لگے کہ کس طرح بابا جی کو بتائیں کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور ان تک مسئلہ بھی پہنچ جائے. آخر بہت سوچنے کے بعد ایک ترکیب ذہن میں آئی. دونوں بھائی بابا جی کے پاس گئے، سلام کیا اور کہنے لگے بابا جی ہمارا ایک مسئلہ ہے، ہم تمہیں جج بناتے ہیں، تم ہمارا فیصلہ کر دو. بابا جی نے کہا بیٹو بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگے یہ میرا بھائی ہے حسین، میں حسن ہوں، میں کہتا ہوں میرا وضو زیادہ صحیح ہے، یہ کہتا ہے نہیں میرا وضو صحیح ہے، ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، تو بتانا کہ کس کا وضو زیادہ صحیح ہے. بابا جی نے کہا ٹھیک ہے، تم اگر اس پر راضی ہو تو میں بتا دوں گا. دونوں وضو کرنے لگے، پورے آداب کے ساتھ وضو کیا. بابا جی دیکھ رہے ہیں، اور جب ان کو دیکھ رہے ہیں وضو کرتے ہوئے تو بابا جی کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے. جب وہ وضو مکمل کرتے ہیں تو بابا جی بولتے ہیں کہ بیٹو میں تمہارے انداز تعلیم پہ قربان جاؤں، تم دونوں کا وضو تو ٹھیک ہے، وضو تو میرا غلط تھا، تم نے کس طرح مجھے سکھایا، کس طرح مجھے بتایا، میں اس انداز پہ قربان جاؤں. تو یہ تبلیغ کا طریقہ ہے. اگر کسی کو بتانا ہے تو یہ نہیں کہ جاتے اس کا گلا پکڑ لیں، اس کے گلے پڑ جائیں. اکثر یہی ہوتا ہے، یہاں اگر کسی سے اسی طرح کی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو جو ساتھ ہو، کیا ہے آپ کو پتہ نہیں چلا، اتنی عمر ہو گئی ہے، عمر دیکھو اور ان کے طریقے دیکھو. ہم تو علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا. اس طرح کے دو چار جملے کہیں گے جو اگلے کا سینہ چیر کر گزر جائیں گے. پھر وہاں تبلیغ نہیں ہوگی بلکہ آگے سے رد عمل پیدا ہوگا، اس سے مخالفت پیدا ہوگی. وہ عمل کرنا چاہتا تھا تو اب کہے گا ٹھیک ہے میں نہیں، میں تمہاری اس تبلیغ سے بغیر ہی بھلا. تو اس طرح نہیں، بلکہ تبلیغ کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسا طریقہ اپنا، ضروری نہیں کہ یہی طریقہ، آپ سوچیں کہ کس طرح اچھی طرح میں اسے بتا سکتا ہوں جو مؤثر طریقہ ہو، اس کی عزت نفس میں بھی فرق نہ آئے اور بات بھی اس تک پہنچ جائے. اور تو جو کچھ بھی ہے ایک چیز ہے کہ لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ اسے کہیں تنہائی میں اکیلے میں بتائیں کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.